آئے بنارس کے خوش عقیدہ مسلمانوں، مجھے آپ بتاؤ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج اگر یہ بچیاں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، کیا قیامت کے دن باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ماں سے نہیں پوچھا جائے گا، ذمہ داروں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جب ارتداد کا وہ شکار ہو رہی تھی تو تم نے کیا ذمہ داری کو نبھایا تھا؟ اور یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، اگر ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہیں تو گھر والے ذمہ دار ہیں، تو پورا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو بچیاں فرار ہو رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے اور جہیز کے بھوکے لوگ جہیز کے مطالبے کی وجہ سے ان سے شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ غلط راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک باپ کی بچی جب غیروں کے ساتھ میں فرار ہو گئی تو باپ سے لوگوں نے آ کر کے کہا تھا تم نے اپنی بچی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو بوڑھے باپ نے رو کر کے جواب دیا تھا میں نے اپنی بچی کو 20 سال تک سنبھال کر کے رکھا، توحید کا درس دیا، لیکن جب شادی کی باری آئی میں جس سے بھی شادی کی بات کرتا وہ جہیز کے نام پہ لاکھوں روپے کا مطالبہ کرتا۔ میں 20 سال تک وہ اپنی بچی کو بچا سکا، اب میرے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے بس کی بات نہ تھی اس بچی کو میں کب تک بچاتا۔ آخر جہیز کا یہ لٹیرا معاشرہ میری بچی کو جوانی کو لے کر کے ڈوب گیا۔ بتاؤ کل قیامت کے دن یہ معاشرہ رب کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوگا۔ ایک عورت نے اپنا گردہ بیچ دیا، لوگوں نے پوچھا آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی کہ تمہیں گردہ بیچنا پڑ گیا؟ کہا مجھے میری بچی کی شادی کرنا تھا، میرے پاس میں پیسہ نہیں تھا، میں نے قرضے کا انتظام کرنے کی کوشش کی، قرضہ مجھے نہ مل سکا، میرے پاس میں آخری آپشن یہی بچ گیا تھا میں اپنا گردہ بیچ کر کے اپنی بچی کی شادی کر دوں۔ اب مجھے بتائیں جو بچیاں 30 سال کی ہو گئی ہیں، 35 سال کی ہو گئی اور آج اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھ کر کے بوڑھی ہو رہی ہے، انتظار کر رہی ہے ہمارے گھر پہ بھی کوئی دولہا آئے گا، لیکن جب معاشرہ اپنے جہیز کے لالچ کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور غریبوں کی طرف نظر اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اب وہ بچیاں اگر غلط راستہ اختیار کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ کالج کی وہ بچیاں جنہوں نے اچھی تعلیم پائی، خوبصورت بھی ہے، وہ ٹیوشن پڑھا کر کے اپنے گھر کو چلا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ جنہوں نے ساری زندگی ٹیوشن پڑھا کر کے اپنا گھر چلایا ہو، اپنے گھر کا چولہا جلایا ہو، جنہوں نے کبھی بکرے کا گوشت دیکھا بھی نہ ہو، دال روٹی کھا کے گزارا کرتی ہے، بتاؤ وہ بارات کے لیے مرغا کہاں سے لے کر کے آئیں گی؟ وہ جہیز کے لیے موٹر سائیکل کہاں سے لے کر کے آئیں گی؟ پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے شادی اگر ہو جاتی ہے ان بچیوں کی، باپ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے سر سے بڑی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ ابھی باپ کا سجدہ پورا بھی نہیں ہوتا ہے، اس کی بچی گھر پہ آ جاتی ہے، کہتی ابا جان جہیز پورا نہیں تھا، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ باپ جو ابھی سجدہ شکر بھی پورا نہیں کر پایا تھا اٹیک کا شکار ہوتا ہے اور اپنی جان پر کھیل کر کے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ بتاؤ اس کا جواب کون دے گا؟ آج پاگل خانے کا آپ دورہ کر کے دیکھیں، لوگ بتاتے ہیں پاگل خانے میں اتنی بہت ساری لڑکیاں آج آپ کو ملیں گی جن کی شادی ہو گئی تھی لیکن جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سسرال سے بھگا دیا گیا اور آج اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ عزیزان مکرم، میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو عورتیں غیروں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہیں اس کے اندر کئی عوامل کار فرما ہے۔ بمبئی کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ عورتیں نائٹ ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ لڑکیاں اپنے گھروں کے اندر بند رہتی تھی، دن میں بھی ڈیوٹی نہیں کرتی تھی۔ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جوان لڑکی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، تیار ہو کر کے نکل رہی ہے، جاب پہ جا رہی ہے، وہاں پہ جوان لڑکے بھی ہے، آگ اور پیٹرول کا جب ملاب ہوگا تو دھماکہ تو ہوگا ہی اور پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے، وہ بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہونے پہ مجبور ہوتی ہے۔ اور پہلے تو بمبئی کے اندر نائٹ ڈیوٹی کے لیے لڑکیوں کو نہیں رکھا جاتا تھا، اب تو مجھے پتا چلا ہے نائٹ ڈیوٹیاں لڑکیاں بھی کر رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں غیر محرم لڑکے کے ساتھ میں
میں جوان لڑکی جب نائٹ ڈیوٹی کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمازون اور فلپ کارٹ کے اندر کام کرنے والی کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں فرار ہو گئی، ان کے پاس میں کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا انہوں نے اچھا کیا، لیکن معاشرہ پورے طور پر اس کا ذمہ دار ہے۔ عزیزان مکرم، اگر ہماری بچیوں کے غیروں کے ساتھ میں فرار ہونے کا سروے کیا جائے، ایک بہت بڑی وجہ بے حیائی بھی ہے۔ مجھے بھی پتا چلا چند دن پہلے آگرہ کی سرزمین پر ایک نوجوان نے دیکھا مسلمان لڑکی غیر محرم کے ساتھ میں ہوٹل میں جا رہی ہے۔ مسلمان لڑکوں نے پیچھا کیا، انہوں نے خود آ کر کے مجھ کو بتایا، ہم نے پیچھا کیا، ہم جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہم نے جب پوری طرح انکوائری کر لی، ہم اس کی ماں کے پاس گئے اور ماں کو جانے کے بعد میں کہا تمہاری بچی تو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں ہم نے دیکھی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ماں تڑپ جاتی، میں نے جس بچی کو اتنے ارمانوں کے ساتھ میں پال کر کے بڑا کیا تھا، وہ غیر محرم اور غیر مسلم کے ساتھ میں ہوٹل بازی کر رہی ہے، وہ کوئی ایکشن لیتی، لیکن جب غیرتیں مر جاتی ہے، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، ایمانی حرارت بجھ جاتی ہے، تو پھر یہی نتیجے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس ماں نے جواب کے اندر کہا تھا وہ لڑکے کو تو میں جانتی ہوں، وہ تو ہمارے گھر پہ بھی آتا ہے، وہ تو بڑا شریف لڑکا ہے۔ جو لڑکا تمہاری بیٹی کے ساتھ میں ہوٹل کے اندر رات گزارے وہ بھی تم کو شریف نظر آتا ہے۔ پھر اگر تم کہو کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، تو معاشرہ نہیں بگڑا ہے، تمہاری غیرتوں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جب بے حیائی عام ہوتی ہے، میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہماری بچیاں بے حیا نہیں ہے، ہماری بچیوں کو بے حیا بنایا گیا ہے، پلاننگ کے تحت بے حیا بنایا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیسے بے حیا بنایا گیا؟ باقاعدہ ایک پلاننگ ہوئی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا 1913 کے اندر پردے کے خلاف ہدا شعراوی کو آواز اٹھانے کے لیے تیار کیا گیا، اس نے پردے کے خلاف آواز اٹھائی۔ پھر 1923 کے اندر اٹلی کے شہر روم کے اندر پوری دنیا کی عورتوں کی ایک کانفرنس رکھی گئی، اس کانفرنس کے اندر پوری دنیا کی عورتیں جو چنندہ تھی وہ جمع ہوئی۔ اس کانفرنس کے اندر ہدا شعراوی نے اپنے سر سے پردہ اتارا اور پردہ اتار کر کے زمین پہ پٹکا اور اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر کے کہا تھا اب پردے کا رواج پرانا ہو چکا ہے، اب عورتوں کو پردے سے باہر آ جانا چاہیے۔ اور پھر پلاننگ کے تحت ہماری عورتوں کا پردہ جدا کیا گیا۔ پہلے پردے کو سر سے اتروا کر کے گلے میں رکھا گیا اور پھر گلے سے اتروا کر کے گھر میں لٹکایا گیا اور پھر برقعے کے نام پر انہیں بے حیائی والا فیشن دیا گیا اور اس طریقے سے ہماری بچیوں کو ٹارگیٹ بنایا گیا۔ عزیزان مکرم، آج ہمارے لیے کریکٹر اور کردار اگر کوئی ہوگا، ان گندی فلموں کے اندر ننگا ناچ ناچنے والی کوئی ہیروئن ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کردار بن ہی نہیں سکتی۔ ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہیں جن کو اسلام کی مقدس خواتین کہا جاتا ہے۔ آج چند ٹرکوں کے اندر ایک اسکوٹر کے بدلے میں، ایک لیپ ٹاپ کے بدلے میں، چند ہزار ہوٹل کے اندر عیش و عیاشی کے بدلے کے اندر آج ہماری بہن اپنی غیرت کا جنازہ نکال دے تو اس کا مطلب یہ ہے اسے ایمان کی قدر معلوم نہیں ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، میں تمہیں بتاتا ہوں ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینہ منورہ کے اندر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی۔ مدینہ کے بڑے مالدار ہے حضرت ابو طلحہ، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ ام سلیم سے کہتے ام سلیم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت ام سلیم نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ ام سلیم کے جواب کے اندر ابو طلحہ نے کہا جتنا مال چاہیے اتنا مال لے لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ کہا مجھے مال نہیں چاہیے۔ ابو طلحہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے تمہارا اسلام چاہیے، تم اسلام قبول کر لو، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس سے کہا بیٹا میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے کہو ابو طلحہ کے ساتھ میں میرا نکاح پڑھا دے۔ اور جب نکاح پڑھانے کی باری آئی اور جمع ہوئے تو صحابی کا بیان ہے، صحابی کا بیان ہے، راوی کا بیان ہے، میں نے نکاح تو بہت دیکھے لیکن اتنا پاکیزہ نکاح نہیں دیکھا کہ ام سلیم نے اپنے نکاح کا مہر کچھ اور نہیں رکھا بلکہ ابو طلحہ کے اسلام کو اپنے نکاح کا مہر بنا دیا۔ اتنا پاکیزہ مہر حضرت ام سلیم کا تھا۔ مجھے بتاؤ مال کو ٹھکرا کر کے اسلام کی طرف لانے والی خاتون حضرت ام سلیم، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اے میری ماں و بہنوں یاد کرو
جب اسلامی لشکر نکلا تھا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے مسلمان عورتوں کو ایک جگہ پر چھوڑ دیا، آگے چلے گئے۔ جب عیسائیوں کو پتہ چلا مسلمان عورتوں پہ حملہ کر دیا، اور پطرس نے مسلمان عورتوں کے اندر حضرت خولا کو دیکھا، حسن دیکھ کر کے فریفتہ ہو گیا اور کہنے لگا خولا تم اگر مجھ سے شادی کر لو میں تمہیں مہرانی بنا دوں گا۔ حضرت خولا نے جو جواب دیا تھا نا، قسم خدا کی اگر ہماری ماں اور بہنیں آج ایسا ایمان اور عقیدہ رکھ لیں تو معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضرت خولا نے کہا تھا تو مجھ سے شادی کرے گا؟ تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو کیا میرے ساتھ شادی کرے گا؟ تیرے ساتھ شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو تجھ سے اپنی بکریاں چرانا بھی گوارا نہیں کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا ایمان تھا۔ اور میں بتاؤں انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ آج چند ٹکوں کے بدلے میں کورٹ میرج کر کے، لو میرج کر کے ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ جب فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی مشاطہ نے کنگھی کی ہے، کنگھی ہاتھ سے گر گئی، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے سنا، کہا تو کس خدا کا نام لیتی ہے؟ خدا تو میرا باپ فرعون ہے۔ کہا نہیں، خدا کوئی اور ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں۔ فرعون کو پتہ چلا، وہ بلا لیا مشاطہ کو، کہا مجھے خدا مان۔ کہا میں خدا نہیں مانتی، میرا رب تو وہ ہے جو سارے کائنات کا خدا ہے۔ جب ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، سزائیں دی گئی، اخیر کے اندر مشاطہ کو لٹا دیا گیا، اور لٹانے کے بعد میں دودھ پیتے بچے کو لایا گیا جو اس مشاطہ کا دودھ پیتا بیٹھا تھا، اور لا کر کے اس ماں کے سینے پر لٹا دیا گیا۔ کہا اگر تو اپنا ایمان نہیں چھوڑے گی تو تیرے بچے کو تیرے سینے پر ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک لیپ ٹاپ اور ایک ایکٹیوا کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر کے غیر کے ساتھ فرار ہونے والی میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، ایمان کی دولت تو یہ ہوتی ہے کہ جب سگا دودھ پیتا بیٹا اگر ماں کے سینے پر لیٹا ہو، ایمان چھوڑنے کی باری آ جائے، ماں کہتی ہے میرے بیٹے کا ذبح ہونا تو مجھے گوارا ہے، ایمان کا سودا کرنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور پھر مشاطہ کے سینے پر اس بچے کو ذبح کر دیا گیا، لیکن ماں کی ممتا نے اپنے بچے کا خون تو دیکھا لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے جب فرعون نے کہا تھا ایمان چھوڑ دے نہیں تو سزا دی جائے گی، کتنی سزا دی گئی، کتنا ستایا گیا، ہاتھ پاؤں ٹانگ دیے گئے میخے مار کے، اور پھر انہیں لوہے کا لباس پہنا کر کے لٹایا گیا دھوپ کے اندر۔ اس اللہ کی بندی نے کہا فرعون فقد ما انت قاض، جو کرنا ہے وہ کر لے، میں اپنا ایمان دینا گوارا نہیں کروں گی۔ اور پھر اللہ کی بندی نے دعا کی مولا جنت میں مجھے میرا مکان دکھا دے۔ ادھر روح نکلنے لگی، اللہ نے جنت کا مقام حضرت آسیہ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے۔ عزیزان مکرم، آج اپنی ماں اور بہنوں کو بتاؤ ہمارا آئیڈیل وہ گندی عورتیں نہیں ہے جو فلموں میں ناچ کر کے اپنی عزتوں کا جنازہ نکالتی ہے۔ ہمارا کردار اور ہمارا کریکٹر وہ عورتیں ہیں جنہیں ہم سیدہ خاتون جنت کہتے ہیں، جن کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام۔ معلوم ہے کتنی پاکیزہ زندگی تھی ان مقدس ماں اور بہنوں کی۔ حضرت ام خلاد کا بیٹا شہید ہو گیا، پردہ کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت ام خلاد آئی، کسی نے دیکھ کر کے کہہ دیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی پردہ کر رہی ہو۔ اس ماں نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، حضرت ام خلاد نے کہا تھا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی عزت نہیں کھوئی ہے۔ یعنی ماں نے بتا دیا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میری عزت تو سلامت ہے۔ آج اگر ہماری ماں اور بہنیں ان مقدس کرداروں کو پڑھ لے تو ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔